ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ جس نے ہمیں اس صبح علم کے ذائقے سے روشناس کروایا جبکہ بہت سے لوگ ابھی علم سے دور ہیں. الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ صبح دکھائی جبکہ اس وقت بہت سے لوگ ICU میں ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں زندگی سے بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرمائے. جی، آپ کا جو آپ نے ابھی تک پڑھا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. خاص طور پہ جیسے آپ نے ابھی جب تک جتنا بھی پڑھا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جیسے ابھی آپ نے مرنے جینے کی رسموں کے حوالے سے بھی کل بات سنی تھی، تو آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، جلدی سے کامنٹ شروع کیا کریں. اگر ہم اتنا ویٹ کریں گے تو پھر ٹائم جا رہا ہوتا ہے. کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی آپ بات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کریں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں نے پوچھنا تھا، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ میت کے پاس مطلب کہ کوئی کلمات اس طرح کی جو ہم بدعت بنا لی ہوئی ہیں، تو اکثر مطلب کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ مطلب کہ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ دوسرا کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت، تاکہ نہ وہ جی مردہ سنتا ہے اور اس کو نہ تسلی یا اس طرح ہوتا ہے، تو وہ نہیں پڑھنا چاہیے. بہت اچھا سوال آپ کا. ایک بات یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے سنا ہوا، ہم نے سنا ہے، اور ایک ہوتا ہے جملہ ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ جو آپ بات جب آپ دین کی بات کریں تو بس اس بات کو معیار بنا لیں کہ اگر تو پڑھا ہے کسی نے، یا اگر اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہے، سیرت نبوی میں ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر کوئی سوال کرے تو وہ آپ کو دلیل دے بھی سکے، پھر ایسا ہونا چاہیے. یا اسی طرح اگر آپ کسی سے بات کریں کہ ایسا نہ کیا جائے، مثلا آپ کہتی ہیں کہ اس وقت میں یہ پہلا کلمہ تیسرا کلمہ نہیں بلکہ آپ بخشش کی دعا کریں، تو آپ بھی اس کی دلیل دیں گی. آپ کہاں سے دلیل دیں گی کہ ایسا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے. آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ آپ نے حدیث آپ کو بتائی گئی. آپ کو بتایا گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کے جنازے میں جاتے، یا ایون ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو آپ لوگوں کو قبر کی طرف آنے کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں رہنمائی کرتے تھے. آپ فکر مندی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے تھے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، یعنی اپنے لیے بھی اور جانے والے کے لیے بھی. اسی طرح آپ کے جو الفاظ تھے میت کی بخشش کے لیے، وہ یہ سب چیزیں دلیل ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اس وقت پہلا کلمہ پڑھیں اور تیسرا پڑھیں کیونکہ اس وقت میت سن رہی ہے اور اس کو تسکین ہو رہی ہے، تو کہاں لکھا ہے؟ ایسا تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنا معیار جب آپ یہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. تو ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں پڑھی ہے ابھی تک کہ ایسا کرنے سے اس کو ثواب ہوتا ہے یا اس کو تسکین ہوتی ہے. آپ کا بہت اچھا سوال تھا، اسی لیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ ایک معیار اگر آپ کے پاس ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ قرآن و سنت میں یا سیرت نبوی میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم لیں گے. اور جو چیز اس سے باہر ہے، وہ چاہے رسم و رواج ہو، چاہے آپ کی آراء ہوں، چاہے آپ کے خیالات ہوں، یا آپ کی اپنی تسکین کے ذریعے جو آپ نے خود ہی بنا لیے جاتے ہیں وہ ہوں، وہ سب چیزیں ذاتی طور پر کسی کی سوچ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کیا جائے. اور سوچ میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات میں بہت زیادہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ وہ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر اجر ہے،
جو کہ واقعی اس کا رسائی وہاں تک ہوگی، یعنی ثواب یا اس کی نجات کا جو الفاظ ہم بولیں گے اس کی رسائی میت کو فائدہ دے گی، لیکن دوسری چیزوں کا فائدہ ہے نہیں کیونکہ بتایا نہیں گیا۔ جی سائرہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ باجی، یہاں پہ میں کمنٹ دینا چاہوں گی۔ چند سال پہلے میری نانی اماں کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو تب اتنا علم نہیں تھا، لیکن وہاں پہ سب لوگوں نے کہا کہ جنازہ نہیں لے جایا جائے گا جب تک آپ نا سورۃ بقرہ نہیں پڑھیں گی، اس سے میت کے گناہ جھڑتے ہیں اور ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ تب تو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کچھ پتہ چلا ہے، تو اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ رواج دینا ہی نہیں چاہیے تاکہ دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی ہو۔ ہم نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا نا یہ سب کچھ، تو اب افسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دین کا علم کتنا ضروری ہے یہ اب پتہ چل رہا ہے۔ جی بس آپ استغفار کریں، اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ دوسروں میں علم عام کریں، دین کا علم عام کریں گے تو پھر یہی چیزیں جو ہیں باقی لوگ بھی اس سے بچیں گے۔ جی شمیم۔ باجی جس طرح کا آپ نے بتایا نا، یہ 40واں یہ جمعرات یہ سارے بداتے، لیکن ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنوں کو دیکھتے، وہ سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ ان کو بتاتے وہ اتنی آسانی سے مانتے بھی نہیں ہے کہ وہ ساری یہ کہتے روح آتی، ہم کیوں نہ اس کے لیے جمعرات کو روٹی دیتے، مطلب کھانا بیچتے کسی کے گھر، تو وہ آسانی سے نہیں مانتے، پھر بندہ سمجھاتے پھر بھی نہیں مانتا۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو کل ایک بات بہت اچھی طرح سمجھائی تھی، یہ آپ سب کو فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے کل آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح کلیئر کی تھی کہ لوگ جی آسانی سے نہیں مانیں گے، اور آپ بھی ان سے توقع نہیں کر سکتے کہ آپ ایک دفعہ بتائیں گے اور وہ آپ کی بات سن کے فوراً چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جی اس سے کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ ساری رسمیں دیکھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اب ایک شخص نے پڑھا بھی نہ ہو دین، اور پیچھے والی چیز جو اسے بتائی گئی تھی کہ یہ دینداری ہے وہ بھی چھوڑ دے، تو پھر وہ تو ہوا میں آ گیا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کے علم کو عام کریں، اس میں صبر چاہیے ہوتا ہے، اس میں آپ کو استقامت چاہیے ہوتی ہے، اس میں یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ اگر چاہیں کہ میں نے بتایا، تو دیکھیں آپ کا بتانا یا آباء و اجداد کا بتانا تو پھر انسانوں کا ہی بتانا ہے نا۔ جب تک کہ آپ اسے سالڈ دلیل نہیں دیتے، جب تک کہ وہ خود آپ کو بھی عمل کرتا ہوا نہیں دیکھتا، جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی کچھ ایسا ہوا اور آپ نے کچھ نہیں کیا، جب یہ سب چیزیں ایک ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے لیکن اس کے باوجود لوگ اتنے آرام سے نہیں مان رہے تھے۔ کتنے پرسنٹ لوگ تھے، کتنا عرصہ گزرا کہ جب دین کا کام چھپ چھپ کے ہی ہوتا رہا، کیوں؟ کیونکہ مان ہی نہیں رہا کوئی آپ کو۔ اسی طرح کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے کئی 100 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس کے بعد بہت چند لوگ مانے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی کوشش، آپ کی محنت اور آپ کی صحیح ڈائریکشن میں لگے رہنا اصل بات ہے، اور اس کے لیے اخلاق سے اور حکمت سے بات کرنا۔ کیونکہ جب آپ نے جلد بازی کی نا اور یہ سوچا کہ بس یہ آج مانے اور اگر نہیں مانی انہوں نے تو بس میں تو اب آئندہ نہیں بتاؤں گی، یا جھگڑا کھڑا کر دوں گی، یا میں ایک دم سے اس قطع تعلق ہی کر لوں گی اس خاندان سے کیونکہ اس کے اندر تو بدعات ہیں، تو یہ بدعات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، یہ ٹرمز لوگوں کو offend کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے، کیونکہ انہیں تو صحیح پتہ ہی نہیں ہے، تو غلط کہاں سے وہ جج کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس کا سمپل طریقہ ہوتا ہے، آپ کسی کو سنت بتاتے رہیں، سنت پہ عمل کرنے کی ترغیب دیتے رہیں، وہ غلط خود بخود اس کے اندر سے نکلتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے۔ بعض دفعہ اس میں 5 سال لگتے ہیں، بعض دفعہ 10 سال لگتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو 20 سال لگتے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ساری عمر آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ محنت کی تھی، اور کب تک کی تھی؟ آخری سانس تک بھی کی تھی، کہ وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے کان میں کہہ دیں چپکے سے، ابھی نہیں بھی آپ کا دل چاہتا سب کے سامنے اعلان کرنے کا۔ تو یہ ہمارا جو اپنا کام ہے ہم صرف وہ کریں، ہم دوسروں کو سر پکڑ کے ہاں کروانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ ہم جلد بازی میں آ کے جذباتی ہو جاتے ہیں، یا ہم دوسرے کو باتیں سنانے لگتے ہیں، یا ہم اسے غلط اور جھوٹا اور بدعتی کہنا لگتے ہیں۔
جس سے ہم دوسروں کے اندر سے ایک طرح مشہور ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتی ہیں، یہ تو باقی سب کو مسلمان تک نہیں سمجھتی ہیں. مطلب ایسی ایسی باتیں پھر منسوب ہو جاتی ہیں کہ جو غلط امپریشن دیتی ہیں. تو اس میں حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ میں دین کی صحیح بات بتانے جا رہی ہوں، آپ میری زبان میں تاثیر عطا فرما. رب اشرح پڑھ کے بات کرنا، دوسرے کی خیر خواہی دل میں رکھ کے بات کرنا. کیونکہ اگر آپ نے دوسرے کی برائی رکھ کے اس کے سامنے بات کرنے کی کوشش کی، یا آپ نے حدیثیں سنانے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ یہ تو ہے ویسے نا بڑا ہی وہ، تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے قطعاً اثر نہیں ہوتا دوسرے پہ. کیونکہ ہمارے دلی جذبات بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم دل میں اس کی نہیں خیر خواہی رکھ رہے ہیں یا بس برائی رکھ کے بات کر رہے ہیں، صرف بات سنا رہے ہیں، حدیث اس کو دے کے مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو اس میں تحمل سے چلنا ہے، آہستہ 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 چلنا ہے، آہستہ آہستہ. اور پھر آہستہ آہستہ اچھی اچھی باتیں شیئر کرنی ہے. صرف یہ مرنے جینے کی باتیں نہیں شیئر کرتے رہنی. قرآن کی بات شیئر کریں، آیتیں سنائیں، اچھی اچھی حدیثیں سنائیں، اخلاق کی سنائیں، ہر طرح کے پہلو پر دین پہ بات کریں. تب جا کے اسی کے اندر سے ایک بات یہ بھی ہو جائے گی تو انہیں یہ نہیں لگے گا کہ آپ لوگ تو خاص طور پہ اسی کے بارے میں روکتے ہیں یا کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. کیونکہ غلط کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط ہیں؟ جس کو صحیح پتا ہوتا ہے. جب کسی کو صحیح پتا ہو اور پھر وہ غلط کرے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کو سب پتا ہے پھر بھی غلط کر رہا ہے. لیکن جس کو پتا ہی نہیں ہے معاشرے میں، اس کو اگر آپ انگلی رکھ کے یہ کہیں آپ غلط کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کیوں، صحیح کیا ہوتا ہے؟ تو آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے کسی کو غلط نہیں کہنا، کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں کرنا، کسی کو بلنٹ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا سب غلط ہو رہا ہے خاندان میں. نہیں، بس آپ آہستہ 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 دین بتا کے، نارمل حالات میں حدیثیں سنا کے ان کے صرف مائنڈ میکنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے اور ہدایت مانگتے رہیں کہ اللہ میں نے اپنا کام کر دیا، تو میرے اس دین کے بتانے میں برکت عطا فرما اور ہر ایک کو دین کی سمجھ عطا فرما. دعائیں ساتھ ساتھ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا. 4 دفعہ نہیں ہوگا، 5 دفعہ نہیں ہوگا، 20 دفعہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں ہے. آپ کا کام صرف محنت کرنا اور بتانا ہے. دیکھیں یہاں پہ کہ میرے بتانے میں کہاں کمی ہے، بس اس چیز کو نظر میں رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں درست دین کی پیروی خود نصیب کرے اور دوسروں کو بتانے والوں میں ہمیشہ شامل رکھے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ایصال ثواب کے مسنون طریقے. کیونکہ جب کہیں پر بھی انتقال ہوتا ہے تو جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم کیا اپنے پیارے کو دیں کہ جس سے اس کا آسان حساب ہو جائے یا قبر میں وہ سکون کے ساتھ رہے، تو وہاں ایک اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جانے والے کے لیے کیا کریں جس سے اس کو ثواب ملتا رہے. اب جب ہمیں دین کی صحیح بات نہیں پتا ہوتی تو پھر بہت سارے ایسے کام ہم کرنے لگتے ہیں جو معاشرے میں رائج ہوں یا ہماری پسند کے ہوں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کو دے دینا چاہیے. تو ہمیں یہ درست طریقے پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کی تسکین کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا ہم کچھ کر سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ، کوئی کام کرنا. نمبر 2، لوگوں کو فائدہ مند علم دینا. نمبر 3، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ دینی بھلائی کے کام، مسجد، دینی مدرسہ، مسافر خانے، شفا خانے کی تعمیر، پانی پلانے کا انتظام، نیز کوئی سایہ دار درخت لگا دینا، یہ سب صدقہ جاریہ ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے. جاریہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو نیکی آپ نے دنیا میں کی اس کا ثواب آپ کو جاری رہے آخرت میں بھی اور قبر میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں تو سعد نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو گئی ہیں، کیا میں اس کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا کہ کون سی خیرات بہتر ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانے کا انتظام کرنا.
اب یہ چیزیں آپ کو پتا ہوں گی تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کو صحیح جگہ پہ کچھ کرنے کے کام بتائیں گے تو پھر وہ باقی کاموں سے جو کہ نہیں کرنے کے ہیں یا بدعات ہیں ان سے خود بخود دور ہو جائیں گے. اسی طرح دین میں جس نے کسی سنت کو زندہ کیا اس کے لیے اس کا اپنا اور اس آدمی کا بھی اجر و ثواب شامل ہوگا جو بعد میں اس پر عمل کرے، اور بعد والوں کے اپنے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی کوئی بھی آپ چیز جو آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سارے معاملات سنت پر مبنی ہیں اور یا دین کے مطابق ہیں، تو یہ جو آپ نے رواج بھی چھوڑا کہیں اپنے گھر میں، یا یہ جو آپ نے بات چھوڑی، یہ جو اپنا عمل چھوڑا، یہ بھی لوگوں کے لیے علم ایسا ہے جو صدقہ جاریہ ہے. پھر ایک اور شکل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی، یا اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرنا اور اس کی وصیت چھوڑ جانا کہ میرے بعد بھی میرے گھر میں یا میری اولاد میں یا میرے جنازے پر کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جو خلاف شریعت ہو. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جب انسان اپنی بہت ساری خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو اس صورت میں ایک درست عقیدے پر عمل کرنا بہت بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے راستہ کھولتا ہے جنت کا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے عمل پر 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملنے کی خبر بھی دی ہے. ایسے موقع پر جب سنتیں ختم ہو چکی ہوں تو وہاں کوئی شخص درست عقیدے کے ساتھ سنت پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس پر ابو سالبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا 50 انہی میں سے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے، کیونکہ آج نیکی کرنے میں معاون صاحب دستیاب ہیں اور جو ان کو دستیاب نہیں ہوں گے. یعنی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ خود موجود تھے، موٹیویشن تھی، پھر ماحول ایسا بن گیا تھا اسلام آنے کے بعد، لیکن جو آج کا دور ہے جس کے اندر وہ سب چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسی موٹیویشن نہیں ہے، ماحول ویسا نہیں ملتا کہ جس میں انسان کے لیے آسان ہو دین پہ عمل کرنا، بلکہ آپ کو ریزسٹنس کر کے دین پہ عمل کرنا پڑتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انسان کو ایک آدمی کے عمل پر 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا جو دین پر عمل کرے گا. اسی طرح ایک اور چیز ہے، لوگوں کو فائدہ مند علم دینا بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. ایسا علم سکھایا جانا جس پر بعد میں درس و تدریس اور عمل کا سلسلہ جاری رہے، خصوصاً قرآن اور دینی اصلاح کی تعلیم اور تربیت، نیز دنیا میں انسانیت کے بھلائی کے امور میں مدد دینے والا علم بھی شامل ہے، جیسے میڈیکل کی فیلڈ ہے، یا جیسے اس میں آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یا کوئی ایسی ایجادات ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اسی طرح علم کے حوالے سے دین کی نشر و اشاعت کے کام بھی بہترین صدقہ جاریہ ہیں. در حقیقت علم ایسا نور ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اس لیے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ دیتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصول علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان علم پر جب عمل کر رہا ہوتا ہے تو یہی چیز تو مطلوب ہے دین میں، کہ جو دین میں علم سکھا دیا گیا، جو سنتیں بتا دی گئی ہیں، اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ انسان سیدھی راہ کے اوپر جب آ جائے گا، صراط مستقیم پر جب آ جائے گا تو اسی کی منزل جنت ہے. مزید فرمایا گیا کہ بے علموں کو علم سکھانا بھی صدقہ ہے. ایک اور موقع پر علم و ہدایت کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے، جو خود بھی سرسبز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اناج دیتی ہے. اسی طرح سے ایک اکیلے عالم کو شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت بتایا گیا ہے، کیونکہ عبادت کرنے والا تو صرف اپنی عبادت کر رہا ہے، جبکہ جو عالم ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک عالم کو علم دے رہا ہوتا ہے، ایک عالم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلاتا ہے اور شیطان سے دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگرانی کرنا پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگہبان ہے. اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے حصے میں علم آیا اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا. تو یہ چیز ہے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کون سی چیز حاصل کرنا انسان کے لیے ایک اعزاز کا ذریعہ ہے، اور وہ ہر کے لیے مختلف ہے. جو لوگ مال و دولت سمیٹ کے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا اسٹیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ان سے اور اوپر ہوتے ہیں. لیکن جو شخص علم سے مزین ہو جاتا ہے، علم کی زینت اختیار کرتا ہے، اس کا حسن ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا حسن اس کے ساتھ ہے، وہ دوسروں کو بھی زینت دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی طرح علماء کو انبیاء کا وارث اسی لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء نے درہم و دیران نہیں چھوڑے ہیں. یہ بھی ایک سنت ہے
کہ آپ کہیں کہ دنیا میں اتنا ہی مال، جتنا مال جمع کریں، جتنی دولت اللہ دے، اللہ اس کو خیر میں استعمال کر دیا جائے. صرف علم انبیاء علیہ السلام نے چھوڑا، اور جس نے یہ علم حاصل کر لیا بڑی دولت کا مالک بن گیا. اور یہ فضیلت اسی وقت ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے، کیونکہ بے عمل عالم کی نصیحت دل پر اثر نہیں کرے گی بلکہ دل سے جلد اتر جائے گی. اور کہاں یہ کہ وہ صدقہ جاریہ بنے، یعنی آپ نے ادھر علم حاصل کیا، ادھر بس ختم، ڈگری لے لی، بات ختم، نہ علم کا پتہ نہ عمل کا پتہ، سارے بھول بھال گئے کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پریکٹیکل لائف سے. اسی طرح سے چاہے آپ دین کا بھی علم حاصل کر لیں، لیکن اگر وہ عمل میں نہیں ڈھلتا، زندگی میں اس کا کوئی فیض، کوئی برکت نہیں ہوتی، ہمارا وجود اس طرح سے خیر و برکت نہیں بنتا، نہ اپنے لیے بھلائی نیکی سمیٹی نہ کسی اور کے لیے، تو وہ بھی کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے. تو اسی یہ بات اہم ہے کہ جو بھی علم حاصل کیا جائے اس میں نجات اس وقت ہے کہ جب اس کو عمل میں استعمال بھی کیا جائے. عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں کہ مجھ سے 10 صحابیوں نے روایت کیا ہے کہ ہم مسجد قباء میں بیٹھے علمی مذاکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں دیکھ کر فرمایا جتنا چاہو علم حاصل کر لو، مگر اللہ ثواب اسی وقت عطا فرمائے گا جب اپنے علم پر عمل بھی کرو گے. ورنہ تو آپ دیکھیں کتابیں حفظ کر لیں، بہت ساری حفظ کر لیں کتابیں، اور دنیا میں بے شمار علوم ہیں، لوگ کیا کیا کہاں سے، کبھی کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، کبھی 6 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا دین سے تعلق نہیں ہے یا اس کا فائدہ فیض دین دنیا دونوں میں نہیں ہے تو ان علوم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بھی وہ بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. میت کے لیے زندوں کی طرف سے نفع بخش چیز اس کے لیے دعا استغفار کرنا ہے. جس طرح زندہ انسان کھانے پینے کے محتاج ہیں، اسی طرح مردے دعا کے محتاج ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائے گا. تو آدمی عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے استغفار کیا تھا، اس لیے تمہیں یہ ملا. گویا کہ اس سے یہ بات واضح پتہ چل رہی ہے کہ اسلام میں ایصال ثواب کے ذرائع ہیں، اور جانے والوں کو یہاں سے جب یہ اعمال کیے جاتے ہیں تو نیکیاں پہنچتی ہیں، اجر و ثواب اس کا پہنچتا ہے. ان کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ جب آپ لوگوں کو درست دین کی بات بتانے لگتے ہیں تو انہیں غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس ایک دن موت آئی اور سلسلہ ختم ہو گیا، اب وہاں کچھ نہیں جائے گا. یہ تو ہمیں قرآن خوانی سے بھی روکتے ہیں، یہ تو ہمیں اور چیزیں کرنے سے بھی روکتے ہیں. تو ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ شاید مرنے کے بعد کچھ بھی چیز نہیں پہنچتی وہاں تک. تو اس لیے یہ چیز بہت کلیئر ہو کے، بڑے محتاط ہو کے بتانی چاہیے کہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں وہ ہم آپ کو سنت طریقے کے مطابق بتاتے ہیں. پھر اسی طرح نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی بغیر نیت کیے والدین کو خود بخود پہنچ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی وہ اعمال سکھائے ہوتے ہیں یا محنت کی ہوتی ہے. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاکیزہ تر کھانا جو تم کھاتے ہو اپنی کمائی سے ہے، اور تمہاری اولاد میں بھی تمہاری کمائی شامل ہے. یعنی اولاد خود ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو بھی دنیا میں نیکیاں کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو چلا جاتا ہے. اسی طرح جس کی اولاد نہیں ہو اس کے لیے کون دعا کرے گا؟ گھر والے، دوست، پڑوسی وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں، اور ان سب لوگوں کے ساتھ دکھ سکھ میں ہمدردی اور اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اگر ان میں سے کوئی وفات پا جائے تو انہیں نہ صرف اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بلکہ ان کے اچھے کاموں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ بھی کریں، اور ان کے برے کاموں یا زیادتیوں کو بھلا دیں. اگر آپ کے دل میں مرنے والوں کے لیے ایسے جذبات ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کی موت پر دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کے لیے اچھے جذبات پیدا کر دے گا، اور جو آپ کی بخشش کی دعائیں کریں گے، آپ کی قبر میں قیامت کے دن اور صراط پر فائدہ دیں گی یہ باتیں، اور جنت میں آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گی. تو بے اولاد لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ نسخہ بہت اہم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ نیکی کریں، جس کے ساتھ جو بھلائی خیر، ویسے تو سبھی کے لیے یہی ہے کہ جس کے ساتھ جو بھلائی خیر کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جن کے نصیب میں دعائیں ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، اور وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کا خیر کا باعث بنے تھے آپ کے لیے، اور آپ کو اچانک سے بیٹھے ہوئے یاد آ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ اپنے 8 اولادیں بھی ہو تو ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا،
انہیں دعا کے لیے پتہ ہی نہیں چلتا، ان کے زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے ہوتے، وہ اپنی دنیا میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو بھلا چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید ہمیں ہماری اولادیں ہیں تو ہم بڑے سیف ہیں کیونکہ ہمیں تو تحفے مل رہے ہوں گے، ہمیں تو ایصال ثواب آ رہے ہوں گے۔ صرف اولاد ہونا نہیں، نیک اولاد جو بخشش کی دعا بھی کرے۔ کتنے % ہے آج کل وہ اولادیں جنہیں دین پتہ ہے اور ماں باپ کا حق پتہ ہے اور وہ واقعی آپ تک کچھ پہنچا بھی سکیں گی۔ اس لیے ہر ایک کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہا کریں، ہر ایک کے لیے، یعنی جو جا چکا ہے، مسلم مسلمات، مومن مومنات، سب کے لیے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب کو یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بھی ایسا محروم رہ جائے اور اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، تو وہ ہم ہوں جو ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ہوئی کسی کے ساتھ نیکیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ان کو، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی تھی یا اولاد نہیں تھی، کوئی بھی ایسا وجہ بنی تھی، یا کوئی اولاد تھی، نافرمان تھی، ایسا کچھ تھا، تو ان لوگوں کو یاد کر کر کے بھی اسپیشل ان کے لیے دعا کریں، ان کا نام لے کے بھی دعا کریں۔ اکثر مجھے کچھ ویسے لوگ یاد آ جاتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، یا کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی میں بڑی مشکلات دیکھی اور آج لگتا ہے کہ کوئی ان کے لیے نہیں تھا۔ تو اس لیے ایک دم وہ جب یاد آتے تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ یاد کرواتا رہتا ہے کہ ان کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ کوئی پیچھے سے کون کرے گا، ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہوتے ہیں آپ کی صرف نیکی اور خیر کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دعائیں پانے والوں میں شامل رکھے اور نیکیاں کرنے والوں میں بس شامل رکھے۔ اہل دنیا کی دعاؤں کے منتظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کے حق میں دعا فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ بات کہ ہماری غائبانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس آدمی کے پاس ایک نگران فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے جیسا تو نے دعا کی ہے۔ گویا کہ کسی اور کی دعا کرتے ہوئے دل تنگ نہ ہو، یہ سوچیں کہ فرشتہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، میں اس کے لیے اور فرشتہ میرے لیے، کہ اللہ جو اس نے کسی اور کے لیے مانگا اس کو بھی وہی عطا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار کرنا ہے، یعنی اللہم اغفر لہم وارحمہ واعف عنہ وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بخشش کے دعائیں ایاک نستعین کتاب میں یا اس کتاب کے اینڈ پر بھی موجود ہیں، تو اسے روزانہ بخشش کی دعائیں، وہ جو جس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہاں سے بہتر گھر عطا کرے، یہاں سے بہتر اہل عطا کرے، ان کے گناہوں کو دھو دے، تو وہ جو مسنون الفاظ ہیں وہ بھی اور باقی بھی اپنے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا اور دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن انہیں یاد رکھ کے کرنا چاہیے کیونکہ ان کے حق میں شامل ہے۔ پھر دعا سے پہلے قرآن مجید کے تلاوت اور قرأت قرآن کو قبولیت دعا کا وسیلہ بنا کر میت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ کوئی بھی جب ہم نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ ویلیویبل ہے کہ اس میں آپ اپنے کسی پیارے کی بخشش کی دعا کر دیں۔ لیکن قرآن کا ختم کروانا اور خاص دنوں میں کروانا، قرآن پہ قرآن ختم کرنے کی دوڑ میں لگے رہنا، یا سپارے مکمل کرانے کی دوڑ لگوا دینا لیکن لوگوں سے کروانا، اس سے میت کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ 8 قرآن آپ پڑھیں، کسی بھی طرح پڑھیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ لوگ مجبوراً بیٹھے ہوتے ہیں، کام چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو فرمائش کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اتنے قرآن ختم کر کے جائیں کیونکہ ہم نے آج ہی یہ بخشوانے ہیں اور ثواب پہنچانا ہے۔ تو اب سارا دن خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر مجبوراً بیزاری کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے قرآن کو ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا صفحہ کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اکثر خواتین کو اس طرح روانی سے پڑھنا نہیں آتا۔ اگر یہ تو آپ جب تجوید کی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خواتین پڑھتی کیسے ہیں گھر میں قرآن کو، اور قرآن خوانی کے اندر تو خاص طور پہ بہت اسپیڈ سے پڑھنا پڑ رہا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے۔
لیکن آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ پارے پہ پارے اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایک چیز جو آپ نے ان کے اوپر ایک مسلط کر دی ہے کہ جی آپ ختم کر کے جائیں، تو وہ چیز وہ نبھا رہے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں اور دل سے اپنے پیارے کے لیے دعا کریں. اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دل سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے واقعی معافی مانگی، واقعی بخشش مانگی، تو اللہ نے ان کی سنی. اب ادھر تو کوئی نہیں تھا کہ کتنا ختم کرانا ہے مجھے، جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ 1.25 لاکھ کا ختم کریں گے تو آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی. لیکن وہ 1.25 لاکھ کا ختم کروانے کے چکر میں خود میزبان کہاں ہوتا ہے اس وقت؟ جو کہنا ہے ساری دنیا بیٹھ کے کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ یا اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں. انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں. یعنی ایک تو یہ تو استغفار ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں اور میرا ظلم میں نے کسی نہ کسی گناہ کی شکل میں کیا، مجھے معاف کر دے، تب جا کے آپ کی مشکل دور ہوگی. لیکن آپ خود بتائیں انصاف سے، جب سارا محلہ بیٹھ کے کہے کہ میں ظالم ہوں میں ظالم ہوں، تو کیا اس گھر والوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی کیا سب کے باقیوں قرار کرنے سے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کیونکہ نہ ہمیں ترجمہ پتا ہے، نہ ہم استغفار کی نیت سے بیٹھے ہیں، نہ ہمیں معافی مطلوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دین کا مذاق بنانا ہے. جو بات پڑھیں، جو استغفار کریں، وہ اللہ سے معاملہ ہے آپ کا. اس لیے اپنے گناہوں کو سوچ کے بات کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور خود کہیں اس سے یا اللہ جو غلطیاں ہوئی ہوں مجھے معاف کر دے. تو ہمیشہ ذکر اذکار کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے تو اتنا پڑھوایا تھا پھر بھی کچھ نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ جب سارا محلہ آ کے استغفار کر جائے گا تو آپ کے مسئلے کہاں سے حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ میزبان کتنا مصروف ہو جاتا ہے جب اتنے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے. تو اس لیے خود بیٹھ کے اس چیز کو کریں. پھر اسی طرح سے لوگوں کو مدعو کروانا یا ان کو میسج چھوڑنا کہ آپ گھر بیٹھ کے اتنا اتنا قرآن مجھے دے دیں، ختم کر کے دے دیں. اور پھر بےچارے لوگ آپ کو میسج کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اگر کوئی آپ کو ایسے کہہ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا یہ ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم وہ قرآن پڑھیں؟ بالکل بھی نہیں ہو جاتا. اس لیے کیونکہ یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کو درست طریقے کو جب بتائیں گے تو انہیں تھوڑا بھی کافی لگنا چاہیے. ایک اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ معاملہ تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ قبول فرمائے. پھر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اصال ثواب کے کچھ اور طریقوں میں قرض چکانے میں مدد کرنا بھی شامل ہے. اپنے اور میت کے لیے ثواب کے طور پر سب سے پہلے تو میت کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ صاف کروانا ہے. اگر مرنے والا مقروض تھا اور اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پورا ادا نہیں ہو پا رہا تو یہ اس کے ساتھ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ کوئی صاحب استطاعت، عزیز یا کوئی وارثوں میں سے یا کوئی غیر وارث بھی اس کے قرض کی ادائیگی کروا دے تاکہ اس کی روح قرض کے ساتھ معلق نہ رہے بلکہ اپنے مقصد کام تک پہنچ جائے. تو یہ بھی نیکیوں میں شامل ہے، ایصال ثواب کا ذریعہ ہے کہ اگر کسی کوئی مقروض تھا اس کا قرض ادا کر دیا جائے. اور یہ بڑی نیکیوں میں سے ہے. ہمیں یہ بڑی نیکی کیوں نہیں لگتی اس وقت؟ اس لیے کیونکہ ہم منہ دیکھے کی نیکیوں کے عادی ہیں. ہم اس کا قرض کیوں نہ چکائیں جو ہمیں 100 دفعہ شکریہ بھی کرے آ کے ادا، ہمارے آگے بھی وہ جھکا رہے. میت ہمیں کیا دے سکتی ہے؟ وہ تو چلا گیا، اسے کیا پتا ہم احسان کرنے جا رہے ہیں. تو اصل احسان ہے ہی وہ کہ جب آپ کو کوئی چکا نہ سکتا ہو تب آپ اس کے ساتھ کرنے والے ہوں اور واقعی اللہ کی خاطر دینے والے ہوں. پھر اسی طرح حج کی نظر اور اللہ کا قرضہ ہونا. اسی طرح شرعی نظر، یعنی مرحوم نے اگر زندگی میں کوئی نظر مانی تھی جس سے اللہ کا قرض کہا گیا ہے تو بھی وارثین کو یا قرابت داروں کو چاہیے کہ میت کے حق میں ثواب کا باعث ہوگا کہ وہ نظر ادا کر دیں. مثلا کسی نے نظر مانی تھی کہ میرا یہ ہو جائے تو میں حج کروں گا یا میں عمرہ کروں گا یا میں یہ 10 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو کوئی بھی وارثین میں سے جو صاحب استطاعت ہو وہ اس کی نظر کو پورا کر دے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جہنیہ کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو، یعنی اسے ثواب ملے گا. اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. اس لیے جو چھوٹی چھوٹی سی بھی نظر مان لیتے ہیں
میرے پیپر اچھے ہو جائیں گے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، میرے فلاں ہو جائے گا کام تو میں 2 روزے رکھوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی جو ہیں وہ جو نظر کے طور پہ مان لی جاتی ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے اپنے طور پہ. پھر اسی طرح زندہ والدین کی طرف سے بھی فرض حج یا نفلی نظر مانا ہوا حج بوجہ کسی عذر وہ خود نہ کر سکے تو ادا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایسا کرنے والے نے خود پہلے اپنا فرض حج ادا کیا ہوا ہو، کیونکہ حج بدل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا حج کیا ہو. اور اگر آپ نے نہیں کیا اپنا حج تو آپ کسی ایسے شخص کو پیسے دے کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ جس نے پہلے کیا ہوا ہے کہ آپ حج بدل کر دیں میری والدہ کی طرف سے یا والد کی طرف سے. اسی طرح میت کی طرف سے اگر کوئی فرض روزے رہ گئے ہوں تو اس کی طرف سے ورثہ روزے رکھ کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے. یہ بھی ایک اہم بات ہے، اور کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہی اپنے روزے اور ان کی قضا ادا کی جائے، کیونکہ جیسے خواتین کے روزے بعض دفعہ چھوٹ جاتے ہیں اور اس میں سستی ہو جاتی ہے کہ ادا نہیں کر رہے ہوتے، یا بہت سارے لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہوتا، اچھی بڑی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہوتا اور ان کے روزے قضا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ علم بھی عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے حدیث کی روشنی میں. پھر اسی طرح اصالہ ثواب کے لیے میت کی طرف سے قربانی کرنے کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے حدیث سے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھے ذبح کیے جو کہ سینگوں والے، چتکبرے اور خسی تھے. جب ان کو لٹایا تو فرمایا کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے. میں ابراہیم حنیف کی ملت پر ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اے اللہ یہ قربانی جو تیرا ہی عطیہ تھی جسے تیری ہی راہ میں قربان کر رہا ہوں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں مینڈے ذبح فرما دیے. امت میں اس وقت وہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلمان ہو کر وفات پا چکے تھے اور جو آنے والے تھے وہ بھی شامل تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے امت کی طرف سے کیا. اسی طرح صدقہ و خیرات، میت کی اصالہ ثواب کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا بھی ثابت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئیں اور کوئی وصیت نہیں کی ہے، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرنے کو کہتی، کیا اب میں صدقہ کروں تو اس کو اجر ملے گا اور ساتھ ساتھ مجھے بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس نے اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کیا. اسی طرح سے بعض دفعہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا شخص یاد آ جاتا ہے جو آپ کے کبھی محلے میں رہتا تھا اور آپ کو ہوتا ہے کہ اگر وہ ہوتا اس وقت تو وہ مجھ سے دعا کی کہتا کہ میرے لیے دعا کر دو، تو آپ اس کے لیے دعا بھی کریں، یعنی قرضہ بھی، دعا بھی، باقی چیزیں بھی، کہ اگر وہ بول سکتا ہوتا تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو. تو اس لیے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، وہ ہمارے ہی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. وہ جانے کے بعد کہیں ہماری زندگی سے مائنس نہیں ہو جاتے، بس ایک منتقلی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے، پھر سب ادھر ہی جمع ہونے والے ہیں. لیکن اس وقت میں ان کو یاد رکھنا، اپنے آپ کی زندگی کا حصہ بنائے رکھنا بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو خود آخرت کی یاد تازہ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ایفائے عہد اور صلہ رحمی. بنو سلمہ قبیلہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے کہ میں ان کے ساتھ کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا مانگنا اور ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا اور ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا بھی نیکی میں شامل ہے. یعنی جو بزرگ چلے جاتے ہیں، والدین چلے جاتے ہیں یا کوئی اور چلا جاتا ہے، مثلا والد چلے گئے تو ان کی بہن کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے آگے بچوں کے ساتھ، آگے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، ان سب نیکیوں کو کرنا بھی والدین ہی کے ساتھ حسن سلوک میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اپنے دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یا جو ان کے دوست احباب بھی تھے والدین کے، تو ان کے ساتھ نیکی بھی بھلائی کا ذریعہ ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، اور جو عہد و پیمان کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. یعنی اس چیز کو، دین اور ایمان کو اپنے بڑھاتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ عمل ہی سے ہوتا ہے. جتنا قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، جتنا خیر نیکی میں آگے جانے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اپنی حفاظت کر پائیں گے.
اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنا مرضی ہم قرآن پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، کورس کر لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ تکرار رہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم اس وقت جس رستے پر ہیں، کیونکہ بعض دفعہ علم تو حاصل کر رہے ہوتے ہیں درست، عمل کے معاملے میں ٹیڑھے رستوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک کام سیدھا کرتے ہیں، 4 الٹے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، نیت کے جھول چل رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو بڑے دل سے مانگے کہ اللہ مجھے مرتے دم تک ہدایت کے رستے پہ رکھنا اور مجھے چلا دے پکڑ کے اس پہ. اسی طرح سے موت کی ایک اور قسموں میں سے قسم ہوتی ہے شہادت کی موت، کیونکہ ایک تو عام انسان فوت ہوتا ہے، اس کے معاملات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شہادت کے ساتھ وابستہ ہیں. شہادت ہوتی کیا ہے؟ میدان جنگ میں جو مسلمان جان اور مال سے صرف اللہ کی خاطر لڑتا ہے اور کفر اور شرک کو مٹانے اور اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کرنے کے لیے قتل کرتا ہے اور اس مارکے میں خود بھی قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا. قرآن میں شہادت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور شہید اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص تقرب اور امتیازی درجہ پاتے ہیں. انہیں پہلا اعزاز یہ حاصل ہوتا ہے کہ موت کے بجائے ایک نئی زندگی عطا کر دی جاتی ہے جو ہماری زندگی سے بالکل مختلف ہے، اور وہ وہاں رزق دیے جاتے ہیں. اب ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو قرآن مجید سے یہ بات پتہ چلتی ہے، آل عمران سے، کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اللہ نے انہیں جو اپنا فضل دیا ہے اس پر وہ خوش و خرم ہیں. یہ خوشخبری ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ اس دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہ کیوں بتائی گئی؟ تاکہ لوگ شہادت کا شوق رکھیں، تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں. اس لیے یہ چیز بتا دی گئی تاکہ دل تسکین میں رہیں. اسی طرح سے فرمایا کہ آل عمران میں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ایسی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو. اب جہاں پر جو موت کے بعد کا جو شعور ہے کہ ہم نہیں رکھتے کہ وہاں وہ زندہ ہے شہید، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر ورڈز میں بتا دیا. لیکن خود سے یہ سمجھنا کہ فلاں بھی زندہ ہے اور وہ بھی زندہ ہے، انبیاء علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ہیں، انہیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے جب امت غلط کام کرتی ہے، وہ براہ راست جان رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کانسیپٹ جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شہید زندہ ہے تو پھر فلاں شخص زندہ کیوں نہیں ہے، یا انبیاء علیہ السلام زندہ کیوں نہیں ہے، یا فلاں ولی اللہ زندہ کیوں نہیں ہے. تو یہ کیوں کا سوال دین میں نہیں ہوتا. ایک قانون اور قرینے کا جو طریقہ بتا دیا جاتا ہے، ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا. اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے کہ جتنی بات بتا دی جائے اسے اسی طرح سے مانا جائے، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی طرح حدیث میں شہادت کے فضائل یوں بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں شہید کے لیے 6 خصوصیات ہیں. ایک بات یہ کہ پہلا قطرہ گرتے ہی بخشش ہو جائے گی، جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھا جائے گا، زیور ایمان سے آراستہ ہوگا، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح ہوگا، اور 70 قریبی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت یعنی سفارش اللہ کے اذن سے قبول ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے قریبوں کو بخشوا سکے گا یا سفارش کر سکے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام تک کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے ہی سفارش کر سکیں گے، جس کے لیے اللہ قبول فرمائیں گے تو اسی کے لیے ہوگا. پھر آخرت کو دنیا پر ترجیح، جہاد فی سبیل اللہ میں جان جیسی پیاری چیز کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہد کا مطمئن نظر نہ دنیا کا مال اور جلال ہوتا ہے، نہ ہی اس کا گھر، خاندان، آرام وغیرہ کا خیال اللہ کے راستے میں جانے سے روکتا ہے. اللہ کا وعدہ انعامات اسے آخرت کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دینے پر ابھارتا ہے. یعنی ایک بڑا مشکل ڈیسیجن لیکن بڑا وائز ڈیسیجن ہوتا ہے کہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں کے آرام لے لوں یا میں اللہ کی راہ میں نکل جاؤں. تو ایسا شخص واقعی اپنی جان جو اس کے پاس آخری چیز ہوتی ہے وہ دے کر بھی صدقہ یعنی اپنی بات کو سچا کر دکھاتا ہے
کہ میں اللہ کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ میرے پاس جو ایک جان ہے میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، تو اس لیے اس کے درجے بہت زیادہ ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ تو جو لوگ میری خاطر وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اس کی بشارت بھی دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ کچھ بھی کریں، کوئی چیز چھوڑیں، کوئی اپنی عادت چھوڑیں، کوئی اپنی برائی چھوڑیں، بد اخلاقی چھوڑیں، کچھ بھی چھوڑیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بہترین بدل دنیا آخرت میں عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بلا تاخیر شہادت، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے آخرت قدر پانے کی کوشش میں کتنی جلدی کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص، اور مسلم میں اس کی روایت کا نام عمیر بن حمام بتایا جاتا ہے، اس نے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فرمائیے اگر میں مارا جاؤں تو مارے جانے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بہشت میں۔ اس شخص نے سن کر جو کھجوریں کھا رہا تھا ان کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور پھر لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ مارا گیا اور شہید ہو گیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پازیٹیوٹی دیتے تھے، حتیٰ کہ موت کی طرف جانا بھی پازیٹیو آپ کر دیتے تھے کہ اللہ کی خاطر کچھ بھی کیا جائے اس کا انجام بھی خیر ہے۔ تو جب آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی کہ اگر کوئی شخص واقعی اللہ کی خاطر کرے گا، تو اس نے کیا کیا کہ کھجوروں تک کو پھینک دیا کہ میں اللہ کی راہ میں جانا پسند کروں گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کو زمین پر جو کچھ ہے اگر دے دیا جائے تو پھر بھی وہ واپس دنیا میں نہیں آنا چاہیں گے، سوائے شہید کے کہ وہ اس عزت و اکرام کی بنا پر جو اسے ملا تھا تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور پھر 10 بار قتل ہو جائے، کیونکہ وہ پروٹوکول جس طرح تھا کہ زمین پہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قبولیت کا پانا اور پھر اسی طرح سبز پرندوں میں ان کی روحوں کا رکھا جانا، وہ سارا کچھ دیکھ کے ان کا دل چاہتا تھا کہ دوبارہ سے یہی منظر ہو۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پر لطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے کہ وہ کبھی دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کرنا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے کہ وہ اس لذت کو دوبارہ لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح شہادت کی موت کے لیے دعا کرتے رہنا بھی مستحب ہے۔ حضرت عمر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی الشہادہ فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یعنی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنے راستے میں قبول کر لے اور جب میری موت کا وقت آئے تو میری شہادت کی موت ہو اور اللہ کے راستے میں بھی ہو۔ اسی طرح اخلاص نیت ہونا، شہادت کی موت کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کو اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تو تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل یعنی نیت کا حال جاننے کی وجہ سے ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا۔ اور پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کس کو؟ جو کہ شہید ہوا تھا۔ گویا کہ نیت کا جھول بڑے بڑے کاموں کو پیچھے کر دے گا۔ اسی طرح سے آپ جیسے بعض دفعہ آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم وطن کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم وطن کی خاطر شہادت پا رہے ہیں، تو یہ بھی جملہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو ہماری جنگ یا ہماری تمام جو تیاری ہے وہ اسلام کی خاطر ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی راہ میں یہ ساری قربانیاں دیتے ہیں۔ تو جملے درست کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جملوں کے ساتھ نیت کا پھر اجر شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ وطن کی خاطر یا زمین کی خاطر یا اپنے اس کی خاطر نہ ہو، کسی چیز کی خاطر آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام کی خاطر لڑتے ہیں۔ پھر میت کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس قدر تاکید آئی ہے کہ شہادت جیسا مرتبہ پانے والا بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، یعنی قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی پرواہ ہونی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ ایک تو قرضہ لیں نہ کسی سے، کوئی ادھار چیزیں نہ لیں کسی سے، اور اگر کر لیں تو فوراً ادائیگی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن شہیدوں کو غسل نہیں دیا اور فرمایا کہ میں ان کا گواہ ہوں، انہیں خون سمیت لپیٹ دو، جو بھی اللہ کی راہ میں زخم کھائے گا
وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ خون ٹپک رہا ہوگا، رنگ تو خون والا ہوگا لیکن خوشبو اس میں سے کستوری والی ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا جو شخص جس حال میں فوت ہوگا اسی طرح سے اٹھایا جائے گا، تو اس لیے جس حال میں وہ فوت ہوتے ہیں اسی حال میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ پھر احد کے روز فرشتوں سے غسل۔ احد کے روز حضرت حنظلہ بن ابی عامر کی شہادت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر بیان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ساتھی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی اہلیہ سے دریافت کرو۔ اس نے اہلیہ نے بتایا کہ وہ ندائے جہاد سنتے ہی نکل گئے، حالانکہ وہ جنبی تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ابھی وہ پہلی رات ہی اپنے کمرے میں تھے کہ ادھر سے آ گیا، اعلان ہو گیا کہ جہاد کے لیے نکلیں سب لوگ، اور وہ اسی حال میں جہاد کے لیے نکل پڑے، اور جس وقت ان کی شہادت ہوئی تو فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کا لقب بھی ملا تھا۔ کیسے کیسے ایمان والے لوگ تھے، کیسے کیسے دنیا کے دھوکوں سے بچ کے نکل گئے یہ سارے لوگ۔ اسی طرح شہید کا کفن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شہدائے احد کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا اسلحہ وغیرہ اتار لیا جائے اور خون سمیت انہیں کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ شہید کو وردی سمیت کفن کی چادر میں لپیٹا جائے گا۔ اس کی دلیل ہمیں چند ایک مزید روایات سے بھی ملتی ہے، جیسے حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد کے روز شہید ہو گئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا جس میں کفن دیا جا سکے، بس ایک چھوٹی سی دھاری دار چادر تھی جس سے اگر ہم ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں چھپاتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر کو سر کی طرف ڈال دو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ چادر سے اس کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اصغر گھاس رکھ دو۔ یعنی اس کے سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کفن کے لیے کوئی نیا اچھی کوالٹی کا سفید کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، گویا کہ ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص اس حالت میں ہوتا ہے، اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر یہ سب دستیاب نہیں ہوتا، تو آپ نے حتیٰ کہ گھاس ڈال دی ان کے پاؤں کے اوپر۔ اسی طرح اودھی کے مارکے کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ مقتولین زیادہ تھے اور کپڑے کم تھے، 2-3 کو آپ ایک قبر میں جمع فرما رہے تھے اور دریافت کر رہے تھے کہ قرآن کس سے زیادہ حفظ ہے، پھر اسے لحد میں مقدم یعنی آگے رکھ کر دیتے، اور وہ 3 کو ایک ہی کپڑے میں کفن دے رہے تھے۔ اب یہ ہمیں ساری باتیں شریعت کی یہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں تو۔ اور آپ نے دیکھا کہ قرآن والے کس طرح مقدم ہے، جس کو قرآن زیادہ یاد تھا تو آپ اس کو آگے رکھ رہے تھے قبر میں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مارے جانے والے مسلمان شہید کی نماز جنازہ واجب ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی ہے۔ نماز جنازہ دراصل میت کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مانگی جانے والی دعا استغفار ہے، اور شہید اول اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میت یعنی مردہ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسانوں کی طرف سے بخشش طلب کیے بغیر شہید کے تمام گناہ سوائے قرض کے معاف کر دیے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے فضل، انعام اور اکرام سے نوازا ہے، اس لیے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت واجب نہیں سمجھی جائے گی، البتہ شرعاً جائز ہے، واللہ عالم۔ اور اسی طرح شہادت کی دوسری اقسام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کو تشریف لائے، وہ آپ کے استقبال کے لیے بستر سے اٹھ نہ سکے، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کے شہداء کون کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مسلمان کا قتل ہونا شہادت ہے، آپ نے فرمایا اس صورت میں تو میری امت کے شہداء کم ہی ہوں گے، مسلمان کا قتل ہونا عین شہادت ہے، لیکن تعاون سے مرنا بھی شہادت ہے، اور جو عورت بچے کی پیدائش کے سبب فوت ہو جائے تو یہ بھی شہادت ہے، کیونکہ بچہ اپنی نال کی وجہ سے ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ تو شہادت کا ایک تو اعلیٰ مقام ہے جو میدان جنگ کا ہے، لیکن دیگر شہادتوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن یہ وہ والی شہادت نہیں ہوتی کہ جن کو زندہ سمجھا جائے گا۔ ان شہادتوں کے بارے میں یہ بات نہیں آئی یعنی کوئی خاتون جو ہے ڈیلیوری کے وقت فوت ہو جائے تو آپ کہیں گے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ وہاں پہ رسٹ دیے جاتے ہیں، یہ چیز نہیں آئے گی، وہ صرف میدان جنگ والے شہید کے لیے آتی ہے یہ بات۔ ہاں یہ ایک اور درجہ ہے جو شہادت کا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں حضرت جابر بن عتیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فی سبیل اللہ قتل ہونے کے علاوہ شہید 7 قسم کے ہیں، ایک تعاون سے مرنے والا، غرق ہونے والا، پہلو کے درد سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جل جانے والا، ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا، اور وہ عورت جو بچے کی وجہ سے مر جائے، یہ سب کے سب شہید میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف احادیث میں تپدق سے مرنے والا، جس شخص کا مال ناحق طریقے سے لینے کی کوشش کی جائے پھر وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، جو اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، جو اپنے دین کے دفاع میں مارا جائے، اور جو اپنے خون کے دفاع میں مارا جائے،
یہ سب کے سب بھی شہید ہی سمجھے گئے ہیں. یعنی شہید کے بارے میں بھی یہی بات آتی ہے احادیث میں کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ ہے، لیکن وہ ایک اپنی ہی قسم کا شہادت کا درجہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خود سے کسی کو شہید نہیں کہہ دینا چاہیے. یعنی کوئی بھی مارا گیا، کوئی بڑا آدمی مارا گیا، کوئی اعلیٰ عہدے والا مارا گیا، تو اس کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ شہید ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو شہادت کے درجے ہیں وہ ہمیں احادیث میں بتا دیے گئے ہیں کہ شریعت نے کس کس کو شہادت کے درجے میں شامل کیا ہے. یا اسی طرح سے کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں جنتی، اللہ اس کی بخشش کرے، وہ فلاں میری امی جنتی جو تھی وہ ایسی اور ایسے کرتی تھی، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے. جیسے کہ ابھی آپ نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھا کہ حتیٰ کہ وہ صحابی تھے اور ان کی وہ سمجھ رہی تھی کہ آپ شاید بشارت دے رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا تمہیں کیا پتا کہ انہوں نے کوئی لا یعنی بات کہی ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ کوئی جنتی ہے. تو کسی کے بارے میں بھی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. ہاں جب بھی کسی ایسے مرحوم کا ذکر آئے تو اللہ سے بخشش کی دعا کریں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، بات یوں اور یوں ہے، تو اس کی دعا کر کے پھر اس کی بات کی جا سکتی ہے. اسی طرح ظالم حاکم کو نصیحت کرنے کے جواب میں قتل کیے جانے والا بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. کیونکہ بعض دفعہ کوئی شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ائمہ کرام کو بھی تکالیف دی گئی جب انہوں نے صحیح بات کی، صحیح عقیدے کی بات کی، یا جیسے کبھی کوئی شخص جو ہے کسی ایسے علاقے میں بات کر رہا ہوتا ہے، دین پھیلانا چاہ رہا ہوتا ہے، درست دین کی بات کرتا ہے، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کو وہاں سے نکال باہر کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے کرتے ہیں. تو یہ سب بھی اگر اس کے دوران بھی کوئی مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کا درجہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہیں، اور وہ آدمی بھی جس نے ظالم امام یعنی حاکم کو نیکی کی تلقین کی اور برائی سے روکا تو حاکم نے اسے قتل کر دیا. تو آپ نے جیسے کہ سورہ یاسین میں آپ دیکھیں کہ اس واقعے کا ذکر بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جو تھا اس نے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی اور پھر اس تصدیق کرنے کے جواب میں قوم نے اسے قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا تو اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا گیا. تو اس نے وہاں جا کر بھی وش کی کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے بخش دیا ہے، جس پر حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے زندگی میں بھی لوگوں کی خیر خواہی، اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اور مرنے کے بعد بھی اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی. یعنی جس نے قتل کیا تھا اس کو، جن لوگوں نے، انہی کے بارے میں وش کر رہا ہے کاش ان کو ابھی بھی پتہ چل جائے کہ درست دین کیا ہے. تو یہ ایک خیر خواہی جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ کاش ان کو پتہ چل جائے، اور وہ اس کے لیے بھلائی اور خیر بنا رہتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے صبر اور اخلاق چاہیے. صبر کرتے رہیں اور نرمی سے بتاتے رہیں، اور اپنی بات نہ کریں، بات دلیل سے کریں، حدیث کو سامنے رکھیں. کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ بتانے کا انداز بھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ آدھی پانی بات بتا رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ بھول گئے ہوتے ہیں، کچھ قرآن کو حدیث سے مکس کر دیتے ہیں، دوسرے شخص کو ویسے ہی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے اپنی باتیں لے آئے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا پہلے ہم ایک جہالت کے دور سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو لوگوں کو اتنی جلدی یقین نہیں آتا کہ آپ اتنا کچھ جان سکے ہیں دین کے بارے میں. اس لیے جب آپ کو چاہے کچھ بھی ہو، آپ حدیث کو جب سامنے رکھ کے بات کریں گے تو دوسرے شخص کو زیادہ یقین آئے گا. قرآن کی آیت ہے، سامنے رکھیں، کہیں میں ایک منٹ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اس میں سے آیت کو پڑھ کے سنائیں، حدیث کو پڑھ کے سنائیں، تاکہ آپ درست علم پہ بات کر رہے ہوں. ایک تو اپنے لیے بھی ضروری ہے، اور دوسرا دوسرے کے لیے مدلل بات ہو جائے گی کہ اچھا یہ اپنی بات نہیں کر رہی، یہ علم سے بات کر رہی ہے. پھر اسی طرح کبھی یہ نہ کہیں ہمیں الہدا میں یہ بتایا گیا، نہیں، آپ کو الہدا کچھ نہیں بتا رہا. الہدا تو ایک بلڈنگ کا نام ہے، دیواروں کا نام ہے. ہم نے کہاں سے، ہماری دلیل کیا ہے؟ نہ استاد ہماری دلیل ہے، نہ کوئی الہدا ہماری دلیل ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نے بخاری میں پڑھا، کیونکہ آپ دیکھیں ہر حدیث کے نیچے اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے. آپ جب بات کریں تو آپ کہیں گے یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں یہ بات ہے، یہ دیکھیں آل عمران میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ البقرہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تو بات کرنے کے انداز سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. آپ اپنی بات کا انداز مدلل رکھیں کہ یہ چیز میں نے یہاں سے مجھے پتہ چلی ہے. اسی طرح جو یوں مرا کہ اس نے نہ جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا، وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا. یعنی دل میں اللہ کے دین کی خاطر جہاد کرنے کی کوشش کرنے کی تمنائیں ہوں، اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنائیں ہوں، اور اللہ سے دعا ہو
اور کیونکہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کے ہاں جب مقبول ہوتی ہیں اور کوشش مقبول ہوتی ہے تو پھر کچھ نتیجے بھی سامنے آ جاتے ہیں. اور اگر نتیجے میں دیر ہو رہی ہو تو بے صبرا نہیں ہونا، دوسروں کو ملامت نہیں کرنا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اللہ سے مدد مانگتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں اور وہی اصل ہدایت دینے والا ہے. ہماری صرف معمولی سی کوشش دیکھی جائے گی اور بس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے اور ہمیں بہترین مومنین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.